نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیٹا، جب ہم بچپن میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تھے تو ہمارے استاد محترم ہمیں اتفاق میں برکت ہے ایک عقل مند شخص کی کہانی سنایا کرتے تھے، تو ہم اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے زبانی یاد کر لیا کرتے تاکہ ہم اچھے نمبر حاصل کر سکیں، لیکن اس کے نتیجہ پر غور و خوض نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعی اس فتنہ دور میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ وہ تو کہانی اپنے بچوں کو اتفاق میں رہنے کے لیے سمجھائی گئی۔ عقل مند باپ نے اپنے پہلے ایک ایک لکڑی کو توڑنے کو دی، سب نے آسانی سے توڑ لیا۔ جب ان لکڑیوں کو گٹھے کی صورت میں پیش کیا تو کوئی بھی توڑ نہ سکا۔ اس طرح بچوں کو سمجھایا کہ اگر تم مل کر رہو گے، میرے مرنے کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو گے، احترام کے رشتہ کی بنیاد پر محبت و اخوت کا جذبہ پیش کرو گے، دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ پر غالب نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر ترقی کی منازل طے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت یعنی اتحاد پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے وہ کبھی ضائع بھی نہیں ہوتی، اور پنجابی میں کہتے ہیں ستے خیر ہے۔ اب بیٹا، ہم اس موضوع پر قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا اس اتحاد کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی، کٹھے اور نہ جدا ہو جاؤ۔ تم یاد کرو اس نعمت کو جو ہم پر ہوئی۔ اسلام لانے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام کی اس نعمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اس نعمت کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور اس ایمان کی حرارت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمنی کی آگ سے بچا لیا، سبحان اللہ، اور آخرت کی جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا۔ ان آیات میں اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین اسلام ہے۔ اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ ایک رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ جب ان میں تفرقہ اور اختلافات رونما ہو جائے، جو کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ہو چکا ہے، جس نے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے، اور عذاب کا کوڑا برسا اور ملیا میٹ کر دیا، اور ان کے لیے اس قوم کے لیے نشان عبرت بن چکا ہے۔ یہ اشارہ اس حالت کی طرف ہے جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، معمولی بات پر لڑائیاں برسوں جاری رہتی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ شب و روز کی کشت و خون میں جن کی بدولت قریب تھا، پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو سال ہا سال ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے۔
یہ دونوں قبیلے مکے سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر اثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کر پاتے۔ یہ نعمت اسلام کی برکت تھی۔ قرآن نے اس اتحاد یکجہتی سے فائدہ حاصل کرنے والوں کی جماعت کو یہ خوشخبری دی کہ یہ جماعت روشن چہروں یعنی نورانی پردوں کا لباس ہوگا، آگے پیچھے دائیں بائیں تو نور ہی نور ہوگا۔ اس طرح جنت میں سلام قول من رب الرحیم کی آواز میں ہمیشہ ہمیشہ داخلہ مل جائے گا۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں فساد و جنگ جدال کی آگ کو بڑھاتے رہے ہوں تو قرآن بتا رہا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی ان کے چہرے کا کالا ہوگا، وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی گندی جماعت میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ بیٹا یہ اشارہ ان امتیوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے فضول لا یعنی باتوں میں جھگڑے میں ایسے مشغول ہوئے کہ نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے سپرد کیا تھا، نہ ان کا اخلاق رہا، نہ ان کو نیک اصولوں پر کوئی دلچسپی نہ رہی جن میں در حقیقت انسان کی فلاح و سعادت کا دار و مدار تھا۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو ہر روز اتحاد کی نشاندہی کرتا ہے، پکار پکار کر صدا بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، لا الہ الا اللہ، پر اس کا ایک اقدام ہوتا ہے۔ ہر روز یہ آواز، خوبصورت آواز اذان کی صورت میں ہم سنتے ہیں۔ یہ پیغام ختم ہوتا ہے تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر ایک مرکز یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد گول دائرہ کی شکل میں کندھے سے کندھا ملا کر خوبصورت شکل میں 5 اوقات میں اتحاد کا سبق ملتا ہے۔ ذرا اور غور کرو، یہ دائرے خانہ کعبہ سے شروع ہو کر اذان اور نماز کی شکل میں پوری دنیا کو اپنے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ دائرے 24 گھنٹوں میں پر محیط جاری و ساری رہتے ہیں۔ یہ اتحاد کی نشانیاں ہیں جو صرف اسلام کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ انا اور بڑا پن کو اپنے جسم پر طاری کر لیتے ہیں، غلطی کرنے پر بھی غلطی تسلیم نہیں کرتے بلکہ اکڑ جاتے ہیں، بلکہ اس غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے پر آ جاتے ہیں۔ اگر وہ قبیلے کا سردار ہے یا حکومت وقت کا سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو ملا کر چڑھ دوڑتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کچہری اور عدالتوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اتحاد کی مادی قیمت نہیں ہے، ہر ایک کو یہ قیمت خود دینی پڑتی ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا مان لینا، نمبر 1 سے اتر آنا، سوچنے کی زاویہ کو بدل لینا اتحاد کی عملی حکمت کا نتیجہ ہے، جو اسلام نے عملی طور پر پیش کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لینا بلکہ ان کی اطاعت قبول کر لینا بہت بڑی مثال ہے۔ بلکہ انہوں نے مل جل کر اہل عرب کو ترقی پر لے آئے، کیونکہ اتحاد قوم کی طاقت ہے۔ مسلم کا معنی ہے سر جھکا دینے والا۔ لڑائی جھگڑا کرنا اتحاد کے خلاف ہے۔ آئیے اب ہم وطن عزیز کی طرف جو مثالیں قرآن و حدیث کی بنا پر اتحاد کی برکتیں اور سعادتیں پیش کی گئی ہیں
اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم اتحاد کی برکت اور اللہ تعالیٰ اور رحمت کو سمیٹ رہے ہیں؟ کیا ہم خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں یا تنزلی کی طرف؟ کیا ہم مل جل کر فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وطن عزیز کے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم میں ترس اور ہمدردی کی بات باقی رہ گئی ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے درپے تو نہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے پر تہمت لگانے کے لیے وار تو نہیں کر رہے؟ جواب ملتا ہے یہ کہ تم سر پیٹ لو، رو لو، پریشان ہو جاؤ۔ ہم نے تو سب کچھ کرنا ہے کیونکہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ اب ہم نے اس شخص کو بدلہ لینا ہے، جو روپ بھی ڈالنا پڑے ہمیں چین نہیں آئے گا۔ پتن بھاڑ میں جائے، ہم نہ کھیدنا ہے نہ کھیدنے دینا ہے۔ آخر میں اس وطن عزیز کے بڑوں کی عملی تصویر پر دکھا کر نمونہ پیش کرتا ہوں۔ حکومت وقت نے بجلی کی بچت اسکیم پیش کی اور یہ بھی بتایا کہ اس سے 6500 ارب کی بچت ہو جائے گی۔ مارکیٹیں 8:30 بجے بند کر دی جائیں، صبح کے اوقات میں جلدی کی جائے، جو کہ اسلامی شعائر بھی ہے۔ حدیث بھی صبح جلدی اٹھ کر کام کرنا، شام کو جلدی کام بند کرنا بڑی برکتیں ہیں، اور اس پر یورپ والے عملی طور پر کاربند ہیں۔ ان کی مارکیٹیں بڑے بڑے مول 8:30 تک بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ترقی یافتہ ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن اس سکون والی بات پر عمل کرتے ہیں، زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اپوزیشن جماعتیں اور صوبے اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ کسی بچے سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ بات ہماری کتابوں میں درج ہے کہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جس سے ہم مل کر ایک یک زبان میں حل کر سکتے ہیں۔ یہی سوال جو ہے میں نے اپنے بیٹے سے کی آسٹریلیا میں کیا کہ بیٹا کیا یہاں پر بھی ایسے قدمیں لگتی ہیں جو کوئی سرکاری کام ہوتا ہے، اچھا کام ہوتا ہے، ملک کی خیر خواہی کے کام ہوتا ہے، تو کیا یہاں میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا انکل ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ آپ یہ مثال دے کر اس نے سمجھایا کہ یہاں پہ انگوروں کے باغ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ آمدن کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان سے وہ شراب بناتے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت ان کے اس کے انگوروں کے باغ لگائے ہوئے ہیں میلوں تک۔ اگر نقشے میں وہ باغ بھی آ جائے یا کوئی چیز آ جائے، قیمتی سے قیمتی چیز آ جائے، تو وہ فوری طور پر حکومت کے ساتھ اس کا تعاون کرتے ہیں اور خوشی سے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو کوئی ان کے معاملے میں حکومت کے کسی معاملات پہ میں جو بھی روشن حکومت کو فائدہ ہوتا ہے اس میں وہ بالکل تعاون کرتے ہیں۔ کاش ہم یک زبان ہو جائیں۔ اس وطن عزیز میں پیش بہا خزانے چھپے ہوئے ہیں جس سے ہماری معیشت ترقی کی منازل طے کر سکتی ہے، لیکن سرداری نظام اور صوبائی نظام اور عدالتی نظام حائل ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی طلب کرے گا کہ مجھے کیا ملے گا۔ اس لڑائی جھگڑے میں وہ غیبی مدد اور رحمت ہم سے روٹھ جاتی ہے، اور IMF کے دروازے پر جھک کر سلام کرنے پر مجبور دکھائی دیتی ہے۔ وہاں پر جو ہمارا حال ہوتا ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے، ٹھنڈی آہ بھر کر نیند میں سو جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور وطن عزیز کو زندہ و پائندہ بنائیں۔ آمین۔ انشاءاللہ اللہ ایسے کرے گا۔ ناامیدی گناہ ہے۔ شکریہ۔